اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول۔ کھلے اور چھپے ہوئے کاموں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ سنت اور اس کے ششٹاچار کی حفاظت کرنے کے حکم کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول تمہیں جو دیں اسے لے لو اور جس سے تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ، اور فرمایا وہ پیغمبر اپنی اچھا سے نہیں بولتا، وہ تو وحی ہے جو اس کی طرف نازل کی جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پیغمبر ان سے کہہ دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری پیروی کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے اور تمہارے گناہ بخش دیں گے۔ اور فرمایا، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے اس آدمی کے لیے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے۔ اور فرمایا، تیرے رب کی قسم ہے لوگ مومن نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ اپنے آپسی جھگڑوں میں تجھے اپنا حکم یعنی جج نہ مان لیں، پھر تیرے فیصلے پر وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں اور بڑی خوشدلی سے اسے تسلیم کر لیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر کسی چیز کی بابت تمہارا آپس میں جھگڑا ہو جائے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے تو تم اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ علماء نے کہا ہے کہ اس کی معنی ہے کتاب و سنت کی طرف لوٹا دو، یعنی اس کی روشنی میں جائز اور ناجائز کا فیصلہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی یقیناً اس نے اللہ کی اتباع کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً تو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو اللہ کا راستہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول کے حکم کی مخالفت کرنے والوں کو اس بات سے ڈر جانا چاہیے کہ وہ کسی آزمائش سے دوچار نہ ہو جائیں یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ آ پہنچے۔ اور فرمایا، یاد رکھو اللہ کی آیتوں اور حکمت سنت کو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہے، اس بارے میں اور بہت سی آیات ہیں، اس باب سے متعلق احادیث آگے دیکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو باتیں میں تمہیں بیان کرنے سے چھوڑ دوں تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، یعنی ان کی بابت کریت کر مت پوچھو، اس لیے کہ تم سے پہلے لوگوں کو اسی چیز نے ہلاک کیا تھا کہ وہ کثرت سے سوال کرتے تھے اور اپنے پیغمبر سے مت بھید کرتے تھے۔ اس لیے جب میں تمہیں کسی چیز سے روکوں تو تم اسے بچا کرو، اور جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو اپنی طاقت کے مطابق بجا لاؤ۔ بخاری و مسلم۔ فائدہ، کسی اہم ضرورت اور وجہ کے بنا سوال کرنا اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام میں مت بھید اور وواد پیدا کرنا یہ ہلاکت کا سبب ہے۔ سلامتی کا راستہ صرف یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر بلا سوال اٹھائے عمل کیا جائے۔ مذاہب کی فقہی تکرار اور بحثیں بھی اسی خانے میں آتی ہیں جن سے لڑائی اور متبھیدوں کا دروازہ کھلتا ہے اور دشمنی کا راستہ ہموار ہوتا ہے۔ کاش امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تباہ کن راستے سے ہٹ کر صراط المستقیم پر آ جائے جو امن و سلامتی کا ضامن ہے، اور وہ صراط مستقیم ایک اور صرف ایک ہے، 4 یا 5 نہیں۔ حق صرف ایک ہے، انیک نہیں۔ حق کے بعد گمراہی ہی گمراہی ہے۔ حضرت ابو نجیح ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بار بڑا پربھاوی اپدیش ارشاد فرمایا جس سے دل ڈر گئے اور آنکھیں بہہ پڑیں۔ ہم نے کہا، یا رسول اللہ، یہ تو مانو آخری الوداع والے کا اپدیش ہے، تو آپ ہمیں وصیت فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی، سننے اور عمل کرنے یعنی امیر کی بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اگرچہ تم پر کوئی حبشی غلام امیر مقرر ہو جائے۔ یاد رکھو، تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، تو تم میری سنت کو اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑنا، ان کو دانتوں سے مضبوط پکڑ لینا، دین میں نئے نئے کام یعنی بدعات ایجاد کرنے سے بچنا، اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس کو ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ فائدہ،
اس میں تقوی اور امیر کی اطاعت اختیار کرنے کے علاوہ سنت نبوی اور سنت خلفائے راشدین کی اتباع کی تاکید اور بدعتوں سے بچنے کی تلقین ہے۔ اس کے علاوہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی ہے کہ یہ امت متبھیدوں کا شکار ہو جائے گی، اور ساتھ ہی صحیح راستے کی نشاندہی بھی فرما دی، اور وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفائے راشدین کے طریقے سے بچا نہ جائے۔ یہ متبھید میں حق کو پہچاننے کی ایک کسوٹی اور معیار ہے۔ کاش مسلمان اس معیار نبوی کو حق کا معیار حق تسلیم کر لیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔